الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ سارے دوست احباب مل کر خلوص دل سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ میرے بہت ہی عزیز دوستو بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں اور اللہ رب العزت ہمیں قدم قدم پر نعمتیں عطا فرما رہا ہے، لیکن ہم بجائے کہ شکر ادا کرنے کے ہم غفلت میں پڑتے جا رہے ہیں۔ کیونکہ اللہ رب العزت قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے اقترب للناس حسابہم، لوگوں کا حساب قریب آ گیا۔ اب یہ آیہ مبارکہ حالانکہ چھوٹی سی آیہ مبارکہ ہے، اس آیات کے شان نزول کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ آیہ مبارکہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کو نہیں مانتے تھے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس آیہ مبارکہ میں اگرچہ اس وقت کفار قریش کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، لیکن فقط الناس میں عموم ہے اور اس سے مراد تمام لوگ ہیں۔ اس سے مراد کوئی ایک فرقہ نہیں، اس میں تمام انسان شامل ہیں۔ اور یہاں قیامت کے دن کو گزرے ہوئے زمانے کے اعتبار سے قریب فرمایا گیا ہے، کیونکہ جتنے دن گزرتے جاتے ہیں آنے والا دن قریب ہوتا جاتا ہے۔ اب جیسے اس کی مثال آپ اس طرح لے لیجئے کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ نے اس پلیٹ میں اپنے لیے کچھ چاول ڈالے یا کوئی چیز کھانے کے لیے ڈالی، تو وہ آپ کھا رہے ہیں، جیسے جیسے آپ کھاتے جائیں گے وہ کھانا کم ہوتا جائے گا۔ یہ نہیں کہ آپ کھاتے جائیں گے اور وہ کھانا بھرتا جائے گا، نہیں، وہ پلیٹ اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ اور اسی طرح جیسے جیسے ہمارے دن گزرتے جائیں گے ویسے ویسے ہمارے لیے موت
قریب ہوتی جائے گی۔ اب یہ سوچ لینا کہ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں، ایک دفعہ ہی آنا ہے، اور ہم دنیا میں جیسے بھی ہو جی لیں، اس کی تمام حدوں کو پار کر دیں۔ ایسی بات نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کو دنیا بھیجا ہے، لیکن اس کا کوئی مقصد ہے۔ ہاں، اگر آپ یہ سوچ کے آئیں کہ بھی ٹھیک ہے، اب ہم نے بس یہ دنیا میں ہی رہنا ہے اور ہم نے جانا نہیں، تو یہ بات نہیں۔ جو دنیا میں آیا ہے اسے ایک دن جانا ہے۔ اب اس سے اندازہ کر لیجیے کہ یہ موسم بہار اور موسم خزاں آتا ہے۔ بہار میں سوکھے ہوئے درخت جو وہ تر و تازہ ہو جاتے ہیں، اس کی نئی پنکھلی نکلتی ہیں، پتے نکلتے ہیں، درخت چھاؤں دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب خزاں کا وقت آتا ہے تو وہ پتے جھڑ جاتے ہیں، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ درخت بالکل چھاؤں کے بغیر، کوئی پتا اس پہ نہیں، صرف اس کی شاخیں لٹک رہی ہوتی ہیں، اور اس میں کوئی سبزہ کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ ہر درخت کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ بعض درخت ایسے ہیں جو موسم کے حساب سے وہ بدلتے ہیں، اور بعض درخت ایسے ہیں کہ جو ہر وقت وہ سایہ دار رہتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو سایہ دار درخت ہے، جو صرف بہار میں اس کو وہ سایہ دیتا ہے، پتے نکلتے ہیں، اور سردی میں دیکھا ہوگا کہ آپ کے سڑکوں پہ ہر طرف پتے ہی پتے ہو جاتے ہیں، تو ایک وقت ہے، کیونکہ وہ وقت گزر جاتا ہے تو اس کا پھر زوال شروع ہو جاتا ہے۔ تو جیسے جیسے انسان کی زندگی اوپر بڑھتی ہے نا، تو اس کے دن قریب آنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی ذہن والا ہی سمجھ سکتا ہے۔ جس کے ذہن میں اللہ رب العزت نے اپنا خوف ڈالا ہو، تو وہ تو ہر وقت تیار ہے کہ میں نے جانا ہے، اور وہ ہر وقت اس کی فکر میں رہتا ہے کہ میں نے جا کے آگے جواب کیا دینا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس میں یہی ارشاد فرما رہا ہے کہ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب قریب آ گیا ہے، اور پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مَعْرِضُونَ، اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ یعنی انہیں یہ معلوم نہیں کہ ہمارا وقت قریب آ گیا ہے، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ دنیا کی چکوچند روشنیوں میں کھوئے ہوئے ہیں۔ انہیں اپنا یہ نہیں احساس کہ وہ آگے جا کے کیا جواب دیں گے، کہ مرنے کے بعد انہوں نے کوئی جواب دینا ہے۔ جو اللہ رب العزت نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہیں، اللہ رب العزت اس کا حساب بھی مانگے گا، کیونکہ وہ مالک الملک ہے، وہ ہم سے ہر طرح کا سوال کر سکتا ہے، اور ہمیں اس چیز کو پریپیئر ہونا چاہیے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں نے دنیا میں جو بھی عمل کیے، اور ان کے بدنوں، ان کے جسموں، ان کے کھانے پینے کی چیزوں، ان کے ملبوسات اور دیگر تمام ضروری اشیاء، ضروریات پورے کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے انہیں جو کچھ بھی نعمتیں عطا کی، اور وہ اللہ رب العزت ان کا حساب ضرور لے گا۔ کیونکہ دیکھیں نا، آپ آفس میں کام کرتے ہیں، آپ کو آفس میں کام کرنے کی تنخواہ ملتی ہے۔ اگر آپ کو آفس میں کام کرنے میں تھوڑی کوتاہی کوئی ایسی برت لیتے ہیں، تو آپ ڈر جاتے ہیں کہ یار یہ اگر میری غلطی پکڑی گئی تو میرا آفیسر جو نا مجھے ایک دو جھڑکیاں مارے گا، ہو سکتا ہے مجھے سسپینڈ بھی کر دے۔ تو اگر آپ دنیا میں ایسے لوگوں سے ڈرتے ہیں جو کہ آپ کے سامنے ہیں، اور لیکن آپ اس سے نہیں ڈر رہے جس نے آپ کو سب کچھ دیا، اور وہ دیکھ رہا ہے، آپ کا دنیاوی افسر تو سو جائے گا، چھپ جائے گا، لیکن وہ رب کائنات آپ کو دیکھ رہا ہے۔ آپ 7 زمینوں میں جا کے،
آپ تہ خانوں میں جا کے آپ کسی جگہ بھی 7 پردوں کے پیچھے چھپ کے بھی کوئی کام کریں، کوئی گناہ کر لیں، تو وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی اونگ نہیں کرتا، وہ اس چیز سے پاک ہے۔ تو آپ دنیا کے جو لوگ ہیں آپ ان سے ڈر رہے ہیں، اور جو رب کائنات ہے، جسے سب کچھ بنایا ہے، آپ کو سب کچھ دیا ہے، لیکن آپ اس سے بالکل نہیں ڈر رہے۔ اور اسی جگہ پہ اس کائنات اللہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ میں یہی بتایا کہ لوگوں کا حساب قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ان کو اتنا احساس تو ہونا چاہیے نا کہ ہمارے رب نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اور وہ ہم سے پوچھے گا کہ تم کو میں نے ہر چیز نعمت دی، کیا تم نے اس کا شکر ادا کیا؟ اگر شکر ادا کیا تو کیا کیا تم نے؟ اگر آپ نے دیکھا نا، آپ کے پاس گھر نہیں ہے، بارش ہو رہی ہے، دھوپ ہے، تو دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں، بارش ہو رہی ہے، اس میں بھیگ رہے ہیں، آپ کو شیلٹر تو چاہیے نا۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو شیلٹر دیا، تو جب آپ کو شیلٹر دیا، اس نے آپ کو اس کے بعد کھانے کی چیزیں دیں، رہنے کو ہر چیز مہیا کی، آپ کو بچے دیے، آپ کو عزتیں دیں، آپ کو کاروبار دیا، لیکن اس کے بدلے میں آپ نے اللہ رب العزت کے لیے کیا کیا؟ تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کو دیا، تو اس کا آپ لوگوں نے اس کا استعمال کیسے کیا؟ کیا آپ غفلت میں تو نہیں پڑے رہے؟ اگر تو آپ غفلت میں پڑے رہے تو پھر آپ کو تو حساب دینا پڑے گا۔ تو اس حساب کو پورا کرنے کے لیے آپ کو جواب دینا ہے، اور وہ جواب اسی وقت آپ پوری اس طرح دے سکتے ہیں جب آپ نے نیک اعمال کیے ہوں گے، اللہ رب العزت سے ڈرے ہوں گے۔ کیونکہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں جو آیات بینات ہیں، اس میں ان جو آیات بینات ہیں اس سے بعض آیتیں ایسی ہوتی ہیں جس سے آپ کو نصیحت آمیز ہوتی ہیں، جس سے آپ کو نصیحت مل رہی ہوتی ہے۔ آپ اس سے کہ یہ نصیحت آمیز ہے کہ مجھے آگ میں جلایا جائے گا، اور آگ سے بچنے کے یہ ہیلے ہیں، یہ آپ کرو گے تو آگ میں نہیں ڈر جاؤ گے۔ ٹھیک ہے؟ پھر آپ کو اللہ رب العزت خوشخبری بھی دیتا ہے، ان آیتوں سے خوشخبری دیتا ہے کہ جنتیں آپ کے لیے ہیں، وہ صرف آپ کے لیے بنی ہیں۔ آپ وہ اعمال کریں دنیا میں جو اللہ کو پسند ہے، تو اللہ اس کے بدلے میں آپ کو جنت میں محلات دے گا جو یاقوت کے بنے ہوئے ہوں گے، ہیرے جواہرات سے ابھرے ہوئے ہوں گے، آپ کے لیے حوریں ہیں وہاں پہ۔ لیکن اگر آپ ان چیزوں سے یہ عمل نہ کیے تو اللہ رب العزت نے پھر قرآن پاک میں وہی ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ ہے جو کئی 100 سالوں تک جلتی رہی، پھر وہ سرخ ہوئی، پھر وہ سیاہ ہو گئی، تو پھر وہی اسی کا جو ایندھن ہے وہ انسان ہے۔ اگر آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ راستہ غلط ہے، اس راستے میں سے چلنے کے آپ کو عذابات مل سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو وارن کر رہا ہے۔ اگر آپ نے بالکل سنی انسنی کی تو پھر اس کا ایندھن کون بنے گا؟ ہم لوگ بنیں گے۔ اگر ہم نے برے اعمال کیے تو ہم کو اس جگہ پھینکا جائے گا، پھر وہاں ہم سوچیں گے یہ ہم نے کیا کیا۔ جب ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو اللہ رب العزت ہمیں جنت میں داخلہ فرما دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں برائی سے بچائے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان آیات بینات کو غور سے پڑھیں، سمجھیں کہ یہ آیات بینات ہمیں کیا کہہ رہی ہے۔ اگر ہمیں یہ ایسے معاملات دے رہی ہیں کہ جس میں ہمارے منافع ہی منافع ہے، تو کیوں ہم کو چھوڑیں؟ اللہ رب العزت ہمارے لیے ہدایت کے دروازے کھول دے،
اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دیں، اور اللہ رب العزت نے یہ پوری کتاب ہدایت نامہ جو ہے، جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اس کو اگر ہم تفسیر سے، ترجمے کے ساتھ اسے پڑھ لیں، سمجھ لیں، تو کوئی وجہ نہیں کہ ہمارے راستے سیدھے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔